بھارت کے انتخابات کے نتائج کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی جواہر لال نہرو کے بعد مسلسل تیسری بار پارلیمانی انتخابات جیتنے والے پہلے سیاسی رہنما بن گئے ہیں۔ تاہم بی جے پی وہ بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی جس کا دعویٰ انتخابات سے قبل کئی بار کیا گیا۔ ایسے میں یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا نریندر مودی تیسری بار بھارت کے وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں۔ بی جے پی کے دعووں اور ایگزٹ پولز کی توقعات کے برعکس بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے اور کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کو نمایاں طور پر کمزور کرنے میں کامیاب رہا۔ اب تک کے رجحانات کے مطابق بی جے پی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس 543 میں سے 292 نشستوں کے ساتھ انتخابات جیتنے کی طرف گامزن ہے اور کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کو 234 نشستیں ملی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق تمام نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور حکمران بی جے پی 240 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، جو 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی جیتی گئی سیٹوں سے تقریباً 60 کم ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کو 99 سیٹیں ملی ہیں، جو کہ سن 2019 کے انتخابات کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہیں۔ واضح رہے کہ انڈیا میں سیاسی جماعتوں یا ان کے اتحادیوں کو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 272 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کے غیر متوقع نتائج کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب رہیں گی، لیکن انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہ حزب اختلاف حکمران جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کو اپنی جانب راغب کر کے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بی جے پی کے لیے کمزور مینڈیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی حکومت کے برعکس پارٹی کو ممکنہ طور پر اپنے نامکمل ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے علاقائی جماعتوں کی حمایت ضروری ہوگی۔ آنے والے دنوں میں جو علاقائی پارٹیاں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ان میں کانگریس کی حلیف سماج وادی پارٹی ہے، جو اتر پردیش کی 80 نشستوں میں سے 37 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جبکہ ٹی ایم سی جو بنگال میں برسر اقتدار ہے گزشتہ انتخابات کی نسبت زیادہ سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ دوسری جانب مودی کی حلیف جنتا دل یونائیٹڈ نے بہار میں 12 اور ٹی ڈی پی نے آندھرا پردیش میں 16 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بی جے پی نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر، کشمیر میں دفعہ 370 کو ہٹانے اور 3 طلاق روکنے کے قانون کو متعارف کروانے جیسے اپنے وعدوں کو پورا کیا، لیکن نئی حکومت کے لیے نامکمل وعدے جیسا کہ ون نیشن ون الیکشن اور یکساں سول کوڈ جس کے تحت اقلیتوں کی شادی اور وراثت کے قوانین کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، وہ پورا کرنا مشکل ہوگا۔ ون نیشن ون الیکشن وعدے کے تحت بی جے پی پارلیمانی اور ریاستی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی وقت میں کروانا چاہتی ہے۔ بی جے پی ماضی میں کہہ چکی ہے کہ اس سے حکومتوں کو بار بار انتخابات کروانے کی بجائے حکمرانی پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم حزب اختلاف نے یہ کہتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے کہ اس سے حکمران جماعت کو غیر مناسب فائدہ پہنچے گا۔ تجزیہ کار اور صحافی شعیب دانیال کہتے ہیں کہ ناقدین اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بی جے پی نے سرکاری اداروں کو کمزور کیا ہے، جس کے تناظر میں شہریوں کے لیے حکومت کی غفلت کو روکنے کے لیے ووٹ ہی واحد ذریعہ ہے۔ ناقدین بی جے پی کی پالیسیوں کو اکثر فرقہ وارانہ قرار دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ اس سے بھارت کی وفاقیت کمزور ہو رہی ہے۔ ان انتخابات میں علاقائی پارٹیوں کو اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے مودی اور ان کے اہم ساتھی امت شاہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات سے مبینہ طور پر مرکز میں حکومتی طاقت کی عمل پر اہم اثر پڑے گا، یعنی کہ جیسا تاثر تھا کہ طاقت کا مرکز مودی اور امت شاہ ہیں اور وہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں، اب چونکہ مودی دوسری علاقائی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، لہٰذا انہیں ان پارٹیوں کو بھی سننا پڑے گا۔ ان انتخابی اعداد و شمار کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت ایک مرکزی جماعت کی بجائے اتحادی جماعتوں پر مبنی سیاست کی آئینہ دار ہوگی، جو بھارت میں سن 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں عام تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں مخلوط حکومتیں مسابقتی مفادات کو کھینچا تانی کی وجہ سے عوام کے حقوق کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بی جے پی کی زیر قیادت گزشتہ این ڈی اے حکومت کے دوران اس کی کئی اہم اتحادی جماعتوں کے لیے اس کا ہندوتوا کا نظریہ ناقابل قبول تھا، جس کی وجہ سے اسے ماڈریٹ سیاست کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مثلا 1998 میں جب بی جے پی پہلی بار مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تھی تو لال کرشن آڈوانی پارٹی کے سربراہ تھے اور بابری مسجد کے انہدام کی تحریک کی قیادت میں سب سے آگے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، لیکن کئی جماعتوں نے ان کے نام پر اعتراض کیا اور اٹل بہاری واجپئی، جنہیں پارٹی کے اندر ایک معتدل چہرہ سمجھا جاتا تھا،
मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी हुकूमत कुछ वैसे ही होगी? ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। ये भी वाज़ेह नहीं कि मोदी खुद हुकूमत की क़यादत करेंगे या दूसरे दावेदार बीजेपी हुकूमत में शराकत दारी के लिए मुतालबात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार शरद प्रधान का कहना है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए, जिनका हुकूमत पर यकतरफा गलबा रहा है, इत्तेहादी शराकतदारों के साथ काम करना आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि इत्तेहादी सियासत का मतलब ये भी है कि हुकूमत में अदम इस्तेहकाम के इम्कानात रहेंगे, क्योंकि छोटी पार्टियों को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी अपनी तरफ बड़ी और बेहतर वजारतों के वादे के साथ राग़िब कर सकती हैं। उनके मुताबिक मुस्तक़बिल की हुकूमत के लिए रोज़गार और महंगाई एक संगीन मसला रहेगा, क्योंकि इंतखाबी नताइज बताते हैं कि नौजवानों ने फैसला कुन तौर पर इन मसाइल पर वोट डाले हैं। वाज़ेह रहे कि रोज़गार और महंगाई भारत में लोगों के लिए अहम मसाइल हैं, और ये फैज़ाबाद जैसी नशिस्तों पर अपोजिशन की जीत से वाज़ेह होता है कि जिसके शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद मनहदम करके राम मंदिर तामीर किया गया। बीजेपी इत्तेहाद ने 400 सीटें जीतने की कॉल दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका असर उल्टा हुआ, जैसे कि माहिर नफ्सियात और सियासतदान जोगिंदर यादव ने इशारा किया। बीजेपी के 400 सीटों की कॉल के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने यह दावा किया था कि अगर बीजेपी 400 से ज़ायद नशिस्तों के साथ इक़्तिदार में आती है तो वो आइन को बदल देगी। ये दलितों और अक़लियतों के लिए तशवीशनाक बात थी, क्योंकि आइन इन्हें साजगार हुकूक देता है। अगरचे मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में अक्सर मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना मसाइल को उठाया था, लेकिन अपोजिशन अपनी मुहिम के लिए अपने निकात पर कायम रही, जैसा कि 30 लाख नौकरियों का वादा, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त राशन देने का वादा और गरीब खानदानों को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा। इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए माहिर सियासियात प्रताप भानु मेहता का कहना था कि ये इंतखाबात इशारा करते हैं कि मोदी अब देवता नुमा नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि आज वो सिर्फ एक आम सियासतदान है जो कि काफ़ी छोटे हो गए हैं, जबकि बीजेपी की मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इंतखाबी नताइज पर भारतीय मीडिया में मुख्तलिफ बयानात देते हुए मोदी की मकबूलियत के दौर के ख़त्म होने की बात की है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा है कि ये इंतखाबात अवाम की तरफ से एक पैगाम है कि वो बीजेपी के 10 साल दौरे हुकूमत से थक चुकी हैं और उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि ये भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है कि लोगों ने बीजेपी को बाहर कर दिया। गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम आपको नहीं चाहते। उन्होंने भारतीय अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने जिन सीटों पर कामयाबी हासिल की, उन सीटों पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि भारत की रियासती मशीनरी, इदारे और इंटेलिजेंस इदारे और अदलिया भी अपोजिशन इत्तेहाद के सामने चट्टान की तरह खड़ी थी। और इन सीटों पर कामयाबी का मतलब है कि भारत की अवाम ने इन तमाम को शिकस्त दी है। इंतखाबी नताइज से एक बात वाज़ेह है कि अगर मोदी वज़ीर आज़म के तौर पर इक़्तिदार में वापस आते हैं तो उन्हें एक मुख्तलिफ हकीकत का सामना होगा। सन 2014 में एक ज़बरदस्त मैंडेट के बाद निस्बतन कमज़ोर नताइज उनके लिए एक नाजुक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं।